بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں دانیال وارث اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل نقطہ نظر۔ ناظرین، دنیا میں اس وقت ہر سال 16 لاکھ جڑواں بچے پیدا ہو رہے ہیں اور ان بچوں میں رنگ و شکل کے علاوہ دوسری کئی خصوصیات قدرے مشترک ہوتی ہیں۔ آج ہم آپ کو دنیا کے 10 ایسے عجیب و غریب جڑواں بچوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن کو دیکھ کر انسان ایک لمحے کے لیے یہ ضرور سوچتا ہے کہ یہ خدا رب العزت کی کیسی تخلیق ہے۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب، مگر اس سے پہلے نئے آنے والے ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، پہلے نمبر پر آتی ہیں نیو اینڈ نیلی سسٹرز۔ یہ دونوں بہنیں پچھلے 18 سالوں سے اپنے سروں کی پشت سے جڑی ہوئی ہیں اور یہ الگ ہونے سے قاصر ہیں کیونکہ وہ سر میں ایک اہم شریان کا اشتراک رکھتی ہیں اور یہی اہم شریان انہیں زندہ بھی رکھتی ہے۔ یہ دونوں بہنیں ایک دوسرے کو دیکھنے کے لیے آئینے کا استعمال کرتی ہیں اور ایک ہی وقت میں ٹی وی بھی دیکھتی ہیں۔ ان بچوں کی پیدائش پر ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ یہ زیادہ سے زیادہ 3 ماہ تک زندہ رہ سکتی ہیں، مگر اب ان کی عمر 20 برس ہے۔ ان میں سے ایک بہن کا کہنا تھا کہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ذہنوں تک پہنچ سکتے ہیں، مگر یہ بات غلط ہے اور ہم دونوں بہنیں الگ الگ سوچ رکھتی ہیں۔ ان دونوں بہنوں کا اپنا ایک یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام پیج بھی ہے۔ وہ اپنے انسٹاگرام پیج اور یوٹیوب کی مدد سے اپنی حالت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا چاہتی ہیں اور وہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ وہ معذور نہیں بلکہ صحت مند ہیں۔ ناظرین، دوسرے نمبر پر آتی ہیں یوکے سے تعلق رکھنے والی لوسی اور ماریا سسٹرز۔ یہ دو بہنیں ایک دوسرے کے اتنا ہی قریب ہیں جتنا دو بہنوں کو ہونا چاہیے، لیکن آپ ان کو دیکھ کر کبھی یہ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں، کیونکہ لوسی کے جلد صاف اور سیدھے سرخ بال ہیں جبکہ اس کی بہن کے گھنگریالے بال اور سیاہ جلد ہے۔ یہ غیر شناختی جڑواں بچے، جنہیں ڈیزوگیٹک بھی کہا جاتا ہے، اس قسم کے جڑواں بچے بنیادی طور پر صرف باقاعدہ بہن بھائی ہوتے ہیں جو ایک ہی وقت میں پیدا ہوتے ہیں۔ اسی لیے ان دو خوبصورت لڑکیوں کی شکل بالکل مختلف ہے۔ لوسی کا کہنا تھا کہ کوئی بھی یہ دیکھ کر نہیں مانتا کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں کیونکہ میں گوری ہوں اور ماریا کی رنگت کالی ہے۔ اس نے کہا کہ یہاں تک کہ جب ہم ایک جیسا لباس بھی پہنتے ہیں تب بھی ہم بہنوں کی طرح نہیں نظر آتے۔ ان دونوں بہنوں کا کہنا تھا کہ صرف ہمارے پیدائشی سرٹیفکیٹ ہی اس بات کی دلیل ہیں کہ ہم دونوں جڑواں بہنیں ہیں۔ ناظرین، تیسرے نمبر پر آتے ہیں رونی اینڈ گیلوون برادرز۔ ناظرین، 2009 کے گینیز ورلڈ ریکارڈ کے مطابق گیلوون دنیا میں جڑواں بچوں کا سب سے قدیم زندہ مجموعہ تھا اور 29 اکتوبر 2014 تک تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک جڑے ہوئے جڑواں بچوں کا عالمی ریکارڈ بھی انہی کے پاس تھا۔ رونی اینڈ گیلوون دو ایسے جڑواں بچے تھے جن کا پیٹ مشترک تھا اور ان کا معدہ، گردے، یہاں تک کہ پیٹ میں ہر ایک موجود چیز یکساں تھی۔ یہ دونوں بچے پورے امریکہ اور بعد میں لاطینی امریکہ میں بھی سائیڈ شو میں جانے لگے جو ان کی کفالت کا اہم ذریعہ تھا۔ 2009 میں رونی کے پھیپھڑوں میں ایک جان لیوا انفیکشن پیدا ہوا جس نے دونوں بچوں کی زندگی خطرے میں ڈال دی، جو 2020 میں ان دونوں بھائیوں کی موت کا سبب بنا۔ ناظرین، چوتھے نمبر پر آتے ہیں جولیا اینڈ مائیکل۔ ان دو جڑواں بہن بھائیوں میں مائیکل سینڈروم کے مرض میں مبتلا تھا۔ ناظرین، جہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ڈاؤن سینڈروم ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کی ذہنی نشوونما میں تاخیر ہوتی ہے جو معذوری کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ ڈاؤن سینڈروم کے چند عام جسمانی خصائص میں پٹھوں کا کم ہونا، چھوٹا قد، آنکھوں کی طرف اوپر کی طرف جھکاؤ اور ہتھیلی کے بیچ میں ایک ہی گہری لکیر۔ اس کے برعکس مائیکل کی بہن جولیا بالکل صحیح سلامت پیدا ہوئی تھی اور وہ روزمرہ کی زندگی میں اپنے بھائی کا کافی خیال بھی رکھتی تھی۔ ناظرین، 5ویں نمبر پر آتے ہیں شیو رام اور شیو ناتھ۔ یہ دونوں بھائی غیر معمولی جڑواں بچے تھے جنہوں نے طبی حالت کے باوجود بہادری سے زندگی گزاری۔ یہ دونوں بھائی پیدائشی طور پر کمر سے جڑے ہوئے تھے۔ ان کی 2 ٹانگیں اور 4 بازو تھے، لیکن ایک ہی پیٹ اور گردے کا ایک ہی جوڑ تھا۔
ان کے والد کا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر نے معائنے کے بعد یہ بتایا ہے کہ ان بچوں کے گردے اور پھیپھڑے بالکل آزاد ہیں۔ یہ دونوں بھائی کچھ عرصہ پہلے سخت بیمار ہوئے اور 20 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان بچوں کی موت کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ ان بچوں کو زہر دیا گیا تھا، تاہم ان کی موت کی اصل وجہ سامنے نہیں آ سکی۔ ناظرین، چھٹے نمبر پر آتے ہیں ایلیٹ اینڈ شیرک۔ 9 سالہ شیرک کو البینزم کی بیماری ہے، لیکن اس کا جڑواں بھائی تیرک اس شر سے بالکل آزاد پیدا ہوا تھا۔ البینزم ایک پیدائشی عارضہ ہے جس کی وجہ سے انسان کا رنگ پیلا ہو جاتا ہے، جو سورج کی حساسیت اور بینائی کے مسائل کا شکار رہتا ہے۔ اگرچہ ان کے والدین کے خاندان میں البینزم کی کوئی تاریخ نہیں ملتی، لیکن ان کے جینز کے امتزاج کے نتیجے میں اس عارضے میں مبتلا بچے پیدا ہوتے ہیں۔ ان جڑواں بچوں کا بالکل مختلف ہونے کی وجہ سے بعض اوقات لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے کہ یہ جڑواں ہیں۔ ناظرین، 7ویں نمبر پر آتے ہیں مینر میگڈ ٹوینز۔ اوپر دکھائی گئی تصویر مینر میگڈ نامی 10 ماہ کی ایک مصری بچی کی حقیقی تصویر ہے۔ یہ بچی کرینیوپیگس پیراسٹیٹکس کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ یہ ایک بہت ہی نایاب پیدائشی نقص ہے جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ایک ایمبریو ایک جیسے جڑواں بچوں میں تقسیم ہونا شروع ہوتا ہے، لیکن یہ عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ جڑواں بچے پلک جھپک سکتے تھے اور مسکرا بھی سکتے تھے، مگر دوسرے جڑواں بچوں کی طرح یہ محرکات کا جواب نہیں دے سکتے تھے۔ وہ ایک آزاد زندگی کے قابل نہیں تھے کیونکہ دوسرے سر کے پاس زندگی کے لیے کافی اعضاء موجود نہیں تھے۔ ان جڑواں بچوں میں ایک بچہ بالکل صحت مند پیدا ہوا تھا، جبکہ دوسرے بچے کے پاس صرف سر اور دھڑ تھا۔ چونکہ ان دونوں بچوں کے سر آپس میں جڑے ہوئے تھے اور 19 فروری 2005 کو 13 گھنٹے کا ایک آپریشن ہوا جس میں 13 رکنی سرجیکل ٹیم نے حصہ لیا، اور ایک کامیاب آپریشن کے بعد ان دونوں بچوں کے سر الگ الگ کر دیے۔ یہ بچی اس حالت میں پیدا ہونے والے تقریباً 7 بچوں میں سے صرف ایک ہے جو آپریشن کے بعد زندہ بچ گئی، اور یہ آپریشن مشرقی وسطی میں اپنی نوعیت کا پہلا آپریشن تھا۔ ناظرین، 8ویں نمبر پر آتے ہیں جیمز برادرز۔ ان بھائیوں کی غیر معمولی مشابہت کی وجہ سے لوگ ان کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ پیدائش کے صرف 3 ہفتے کے بعد ان 2 بھائیوں کو 2 الگ الگ لوگوں نے گود لے لیا تھا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب دونوں بھائیوں نے شادی کی تو دونوں بھائیوں کی بیوی کا نام لینڈا تھا، اور دونوں کے پاس پالتو کتے کا نام بھی ایک ہی تھا۔ یہ دونوں جڑواں بھائی ایک دوسرے سے 45 سال دور رہے، اور 45 سال کے بعد دوبارہ ملنے پر انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ اس سارے عرصے کے دوران دونوں سر کے درد میں مبتلا رہے۔ دونوں نے ایک ہی برانڈ کا سگریٹ استعمال کیا اور ایک ہی برانڈ کی گاڑی بھی استعمال کی۔ ان دونوں بھائیوں کی شکل بھی اس قدر مشترک تھی کہ دیکھنے والے ان میں فرق نہ کر سکتے تھے۔ 45 سال کے اس طویل عرصے میں دونوں بھائیوں کی نہ شکل تبدیل ہوئی اور نہ دونوں بھائیوں کی عادات۔ ناظرین، 9ویں نمبر پر آتی ہیں کیرمن اینڈ لوپیٹا سسٹرز۔ یہ 2 بہنیں چھاتی سے لے کر رانوں تک ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہیں۔ ان میں سے ہر ایک کے 2 بازو ہیں لیکن صرف ایک ٹانگ ہے۔ اسی لیے کارمن دائیں حصے کو کنٹرول کرتی ہے اور لوپیٹا بائیں حصے کو کنٹرول کرتی ہے۔ ان دونوں بہنوں کا دل، پھیپھڑے، معدہ، جگر اور نظام انہضام مشترک ہے۔ جب یہ دونوں جڑواں بہنیں 2002 میں میکسیکو میں پیدا ہوئی تھیں تو ڈاکٹرز کے مطابق وہ صرف 3 دن تک زندہ رہ سکتی ہیں، لیکن ڈاکٹر کی یہ بات غلط ثابت کرتے ہوئے وہ بہنیں 20 برس کے بعد بھی زندہ ہیں۔ کیرمن اور لوپیٹا تقریباً 2 لاکھ زندہ پیدائشوں میں سے ایک ایسا جوڑا تھا جو زیادہ تر پیدا ہونے کے ساتھ ہی مر جاتا ہے۔ معائنہ کرنے کے بعد ڈاکٹر نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ دونوں بہنیں آپریشن کے بعد بھی کبھی الگ نہیں ہو سکتی، کیونکہ ان کے جسم کے بہت اہم حصے ایک دوسرے سے ملے ہیں۔ ناظرین، 10ویں نمبر پر آتی ہیں ایلا اینڈ اینا سسٹرز۔ ان دونوں بہنوں کی عمر 16 سال ہے اور یہ دونوں کینیڈا کی رہائشی ہیں۔ یہ دونوں بہنیں پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک ایسے مرض میں مبتلا تھیں جن میں ان دونوں کی شکلیں عام انسانوں سے بالکل مختلف تھیں۔ یہ دونوں بہنیں بھی پیدائشی طور پر سینڈرم کے مرض میں مبتلا تھیں، اور بچپن سے لے کر جوانی تک یہ دونوں بہنیں کئی قسم کی سرجری سے گزری ہیں۔
لیکن ان تمام تر سرجریز کے باوجود ان کے چہروں میں تبدیلیاں نہ آ سکیں۔ اب ان دونوں بہنوں نے اپنا یوٹیوب چینل اور انسٹاگرام پیج بھی بنا رکھا ہے، جہاں وہ اپنے جیسے دوسرے ٹوینز کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیے ہمارے یوٹیوب چینل نقطۂ نظر کے ساتھ۔ ملتے ہیں ہماری اگلی ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔